کیا ایک مومن شخص شادی کی غیر شرعی رسومات یعنی مہندی وغیرہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ شادی کی غیر شرعی رسم آپ نے مہندی کو کیسے ڈکلیئر کر دی ہے؟ شادی تو ٹوٹلی ایک سوشل چیز ہے، اس میں غیر شرعی چیزیں وہی ہوں گی، مرد و عورت کا اختلاط، یہ غیر شرعی۔ اگر مہندی کی رسم ہوتی ہے اور صرف اس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگا دی جاتی ہے تو عورت کے لیے مہندی لگانا تو کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ کلچرل چیزیں، کلچرل چیزوں کو دین کے ساتھ کبھی بھی کنٹراڈکشن نہیں کروانا چاہیے، یہ عقل کے ناخن لیں۔ اور یہ غیر شرعی رسومات فوراً کہہ دیتے ہیں، غیر شرعی رسومات وہی ہوں گی جس میں شریعت کی حد ٹوٹے۔ جو میاں بیوی کا بانڈ والا معاملہ ہے یہ سوشل معاملات کے اوپر ہے۔ اچھا مہندی غیر شرعی ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے جو دولہا جاتا ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ یہ کون سا مطلب حدیث کے اندر آیا ہوا ہے؟ تو کہیں گے دنیاوی معاملہ ہے۔ اور مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے کا 5,000 روپے لیتے ہیں اور نکاح رجسٹرار، یہ کون سی شریعت ہے؟ اس کو کوئی نہیں غیر شرعی کہتا۔ غیر شرعی وہی چیزیں ہوں گی جو حرام ہیں، یعنی ایک مرد کو آپ اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے، وہ ویسے بھی لگا لے اس رسم کے بغیر بھی تو وہ غلط ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط غلط ہے۔ باقی جو کلچرل رسومات ہیں شادی بیاہ کے موقع کے اوپر، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اس کے لیے وہ دنیاوی معاملات کے اندر ان چیزوں کو لیا جائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ شرعی گرفت کر سکیں۔ فیملی تعلقات قائم رکھنے کے لیے مجبوراً، فیملی تعلقات رکھے ہوئے قائم تو اللہ رسول کے لیے رکھے ہوئے نا۔ اگر کوئی یہ بغیرتی کرتا ہے اور مرد و عورت کا اختلاط کرتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں اب فیملی کون سی رہ گئی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اگر ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز رکھنا ہے نبی علیہ السلام کو تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ کام کر رہے ہیں آپ ان کی مخالفت پہ اتریں اور ان کو سپورٹ نہ کریں اس طرح کے معاملے کے اوپر، اور جو شرعی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں۔ تو مطلب رشتہ داریاں چھوڑ دیں، یہ رشتہ دار قیامت الدین ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ انسان کہے گا کہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لیے جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، تسی رشتہ داروں پہ روندے ہو بہ کے، تواڈے تے بالکل قریبیاں نے تواڈا لحاظ نہیں کرنا چاہیے جائے کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے بنیاد بنایا جائے۔ اور بعض لوگ سیرا مندی کو بھی کہتے ہیں سنت نہیں ہے، یہ تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا۔ سنت کے ساتھ صرف اس چیز کا تعلق ہے کہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور ایجاب و قبول ہوگا حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں۔ اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں، براتیوں کو کھانا کھلانا، یہ کلچرل چیز ہے۔ اس کھانے میں جو کچھ کھلا رہے ہیں، بریانی سنت ہے؟ یہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا، کھانے بھی آؤ، دودھ پتی، یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، سنت ہے۔ آپ کو کہ جی قالین، یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ منع نہیں ہے۔ دینی معاملات میں دیکھا جائے گا کیا چیز تعلیم کی گئی ہے۔ اخلاقیات اسلام میں کتنی ضروری ہیں؟ انسان تہجد گزار اور اخلاق اس بندے میں تھوڑا سا بھی نہ ہو تو کیا اس انسان کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، عبادت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے، اخلاقیات تو اپنی جگہ ضرور ہونے چاہیے۔ وہ نبی علیہ السلام کے سے پوچھا گیا صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت ہے بڑی، وہ نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، آپ فرمایا دوست کی ہے۔ اور دوسری کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ عبادت گزار نہیں، بس فرائض پوری کرتی ہے۔ فرائض تو نہیں جان چٹنی، یہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہے وہ، فرائض پورے کرتی ہے، نفلی عبادتیں اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس نے اخلاق کرتی ہے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز بھی نہیں پڑھتی بس خالی خوشی کرتی رہنی لوگوں نو تو جنتی ہے، نہ ادھی گل نہیں کرو گے، پوری گل، ٹھیک ہے جی۔ اخلاقیات کی بھی اہمیت ہے اور عبادات کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی جوڑا ہی ہے نا، حقوق اللہ حقوق العباد، یہ بھی جوڑا ہی ہے۔ نظروں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، کیسے بچا جائے بے حیائی؟ ہاں، غض بصر، پہلی نظر غلطی سے پڑ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ کیا پہلی نظر معاف ہے؟ مسئلہ نمبر 161A ہے، نظروں کی حفاظت غض بصر، یعنی نظر کو جھکا کے رکھنا۔ تو پہلی نظر سے مراد یوں کر کے دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے اس طرح ہے اور بس وہ آپ کی پہلی نظر ہوگی، اب آپ دانستہ اس کے اوپر نظر نہ اٹھائیں، یہ حرام ہے۔ اور نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جی، ظاہر ہے کہ یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور دل بھی زنا کرتا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ مسئلہ 161A میرا نظروں کی حفاظت کے اوپر اور 161B پردے کے اوپر ہے، وہ دیکھ لیں۔ نیک مسلمان کی بیوی کیا جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں؟ وہ تو سورہ المؤمن میں بھی آتا ہے کہ قیامت الدین ہم جو ہیں وہ لوگوں کو، جو نیک لوگ ہیں ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ اولاد اگر وہ نیک تھی اور ماں باپ اس لیول کے نیک نہیں تھے لیکن ڈیٹم لیول انہوں نے کراس کیا تھا، یعنی 33 نمبر لے کے، یا آج کل تو 40 ہوتے ہیں شاید، پاس ہوئے تھے،
تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ جو ہے کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے گا. یہ سورۃ المومن کے اندر آتا ہے جسے سورہ غافر کہتے ہیں. تو جنت میں بھی یقیناً وہ بیوی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر اس نے خاوند کے مرنے کے بعد کوئی اور نکاح کر لیا, پھر قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اس کا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کس خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اتنی نیٹی گٹیز جو ہے ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں, تو جتنا آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیا مومن کبیرہ گناہ کر سکتا ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. مومن صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی کبیرہ گناہ ہوئے ہیں, شراب نوشی, زنا اور باقی گناہ بھی ثابت ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان یا مومن نہیں تھے, لیکن جس وقت وہ عمل کر رہا ہوتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس ایک لمحے میں وہ مومن نہیں رہتا, ایمان اس میں سے نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ کی طرف جب وہ رجوع لاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. تو توبہ کرنی چاہیے. اور گناہ تو ہو سکتا ہے, مطلب اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو. اصل چیز ہے کہ اس کے بعد ڈٹنا نہیں چاہیے, بلکہ توبہ اور رجوع. مسئلہ نمبر 18 ہے گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ کا بیان. اس میں نے بتایا گناہ کبیرہ ہے کون کون سے. قرآن حکیم میں بھی بیان ہوئے ہیں, قتل ناحق, زنا, چوری, شراب نوشی, غیبت, جھوٹ, یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. میں نے کافی سارے گناہ کبیرہ قرآن حکیم اور بخاری مسلم سے مسئلہ نمبر 18 میں بتائے. میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے؟ سنت ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا, اس کو 1 قرات اجر ملے گا, یعنی احد پہاڑ کے برابر. اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی, اس کو 2 قرات اجر. عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی, جب ان کو بعد میں پتا چلی تو ان کا او ہو, ہم نے تو کتنے احد پہاڑ کے برابر ثواب ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے ہی چلے جاتے تھے, دفناتے نہیں تھے. پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی, جنازے کے فوراً بعد ہی دعا ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عمرو بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا, انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا, دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں. یہ صحیح مسلم میں 315 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب الایمان چیپٹر کے اندر 315 ہے یا 317 ہے. قبر پہ مٹی ڈالنا سنت ہے اور چہرہ دینا بھی سنت ہے. صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر آئے, سیدہ عائشہ کے حجرے میں کفن چہرے مبارک سے اٹھایا, بلکہ بوسہ بھی دیا. میت کو بوسہ بھی دینا سنت ہے, ٹھیک ہے, میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں, چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں, بالکل دیکھنا چاہیے. لیکن وہ بعض لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں 2 دن کے لیے, وہ غلط ہے, دفنانے سے پہلے. اور مٹی ڈالنا بھی سنت ہے, اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح سند کے ساتھ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں مل جائے گی, پہلی جلد کے اندر 3 مٹھیاں بھر کے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر. باقی سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائیڈ کے اوپر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور سہرانے جو ہے وہ آخری رکوع تلاوت کرنا, وہ روایت بہت کمزور ہے, اس میں مجہول راوی ہے, وہ ثابت نہیں ہے. بل قبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے. جنبی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے. مسئلہ نمبر 42 میرا ریکارڈ ہے. میں نے بتایا کہ یہ جنبی ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے, حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے, باقی جسم تو پاک ہے آپ کا, حکمن ناپاک ہے. جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے, کیا آپ اسے ناپاک کہیں گے؟ لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے, نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے. اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈیلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے. ادروائز ڈیلے کر لیں تو جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے, بعض اوقات صبح کے وقت کرتے تھے, فجر داخل ہوتے وقت. یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈیلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات, میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو روایت ہے کہ جی وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے, وہ روایت کمزور ہے. البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے, اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو, شو کیا. اور تصویر بھی اگر ڈومیننٹ جگہ پہ لگی ہے, اگر تصویر آپ کے البم میں لگی ہے یا نوٹوں پہ ہے, وہ تو ڈومیننٹ نہیں, نہ تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے. آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. قرآن چھونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو
حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی، یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، زبانی پڑھ سکتے ہیں، البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس طریقے سے حیض والی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی، قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے کے موضوع پر ایک حدیث کا کچھ حصہ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بخش دیا تو فرشتوں نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو ذکر کی نیت سے محفل میں نہیں آیا تھا، اس میں فرشتوں کا انسان کی نیت کو جاننا ثابت ہو گیا۔ نہیں، کوئی نیت کو جاننا ثابت نہیں ہوا، بالکل آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے۔ اس طرح کی نیتیں تو ہم بھی جان لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک بندہ یہاں سے بازار روٹی لینے گیا ہے اور راستے میں کوئی درس قرآن کی محفل ہو رہی ہے اور وہ 2 منٹ کے لیے اس درس قرآن کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے، تو میں نے کہا مجھے علم غیب ہو گیا ہے کہ جی وہ میں کہوں کہ جی یہ تو روٹی لینے کے لیے آیا تھا، یہ راستے میں رک گیا، ایسا تو نہیں ہے، علم غیب نہیں، ظاہری اسباب میں پتہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے گیا تھا۔ تو فرشتے چونکہ نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ پتہ ہوتا ہے یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں، فرشتے غیب کو نہیں جانتے، ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت الدین ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو بلایا جائے گا، تو وہ سخی قاری شہید کے تو نامہ اعمال میں اتنی ڈھیروں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے امیر کہیں، دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا میرے ہاں کوئی اجر نہیں، دوزخ میں۔ قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے قرآن پڑھا اور سکھایا کہ لوگ تجھے کہ بہت بڑا قرآن کا قاری ہے، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سارے معاملات کیے، لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، تو دنیا میں تعریف ہو گئی، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی نا، تو فرشتوں کو تو نہیں پتہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، اور میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر، قرآن خوانی کا ثبوت۔ ایسی قرآن خوانی جو نئی دکان بنانے کے لیے ہو یا نئے مکان کے اندر شفٹ کرنے کے لیے، اس کا میں نے اجتہاد کیا۔ باقی سال ثواب والی قرآن خوانی تو کوئی ثابت نہیں ہے، یہ تو ایگزیجریشن ہے دین کے اندر۔ مسئلہ نمبر 74 میرا ریکارڈڈ ہے سال ثواب کے اوپر، تو اسی میں یہ حدیث ہے کہ وہ لوگ وہ ذکر قرآن کی، اللہ کی محفلیں نہیں ہیں، قرآن کے درس کی محفلیں، اس میں ایک بندہ ویسے ہی ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ چلو میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو وہ محفلیں لے کے آئے نا، آپ نے جو محفلیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں تو محفل کرنے والا، کروانے والے، ان کی پتہ نہیں آخرت کا کیا معاملہ ہے، سارے بدعت کے اوپر مبنی کام کیے ہوئے ہیں۔ درس قرآن کی جو محفلیں جس میں توحید سکھائی جا رہی ہے، سنت سکھائی جا رہی ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ ہاں تو وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہیں برکتیں، تو فرشتے نیت نہیں جانتے ہیں ان کی، بلکہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کام سے جا رہا تھا، راستے میں رک گیا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اور بغیر ارادے کے نکل جاتا ہے جی میں کس لیے جا رہا ہوں، ظاہر ہے گھر میں کوئی ڈسکشن ہے، کسی کام کی نیت سے باہر نکلا ہے ڈسکشن کرنے کے لیے، یہ نٹی گٹی اس بیچ میں سے نکالیں۔ اگر فرشتوں کو کچھ پتا ہوتا تو قرآن میں جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو تو نہیں آئے۔ یہاں تو آپ دل کی حال کی بات بتا رہے ہیں، اللہ نے چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، تو ان کو نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو آ گئے، تو علم غیب اگر ان کو ہوتا تو آ جاتے، بالکل غلط ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔